امریکہ سے خط آئے تو وہ تو آپ نے بھری محفل میں جو ہے بڑے جلسے میں لہرا دیا، لیکن ایگریمنٹ جو آپ نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ کیا اس کو آپ نے چھپا لیا۔ پاکستان عمران خان سے بڑا ہے، پاکستان نواز شریف سے بڑا ہے، پاکستان زرداری سے بڑا ہے، پاکستان میرے سے، آپ سے، ہر ایک بندے سے بہت بڑا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں۔ عمران خان کے خلاف ہے اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈنگ اور سب سے زیادہ اہم کیس پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اس کیس کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیس ہے کیا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں آپ کو لے کے جانا پڑے گا تاکہ آپ اس کیس کو سمجھ سکیں۔ ملک ریاض نے کچھ انویسٹمنٹس کی تھیں برطانیہ کے اندر، جس کے بعد وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA کے کان کھڑے ہوئے کہ ملک ریاض صاحب یہ جو UK کے اندر پیسہ لے کر آ رہے ہیں پاکستان سے، یا پاکستانیوں کا پیسہ لے کر آ رہے ہیں، کیا یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے۔ انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کھولی، انویسٹیگیشن آگے چلتی رہی، بہت سوال و جوابات بھی ہوئے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کرپشن یا فراڈ سے ہی کمایا گیا ہے اور وہاں پہ انویسٹ کیا گیا ہے۔ اب جب یہ چیز ثابت ہوگی تو NCA نے ملک ریاض کو ایک آپشن دیا کہ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہیں گے یا آپ آگے جا کے اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے فیصلے کے خلاف اور آپ کورٹ میں جانا چاہیں گے۔ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہوں گا۔ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر UK میں کوئی پاکستانی کرپشن کرتا ہے اور اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے تو وہ حکومت برطانیہ حکومت پاکستان کو واپس کرے گی، اور سیم اکارڈ ہے پاکستان کا UK کے ساتھ۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اب یہ سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے۔ اب UK کی حکومت جو ہے رابطہ کرتی ہے پاکستان کی حکومت سے، اس وقت تھے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اب جو ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو پیسے آ رہے ہیں تو وہ حکومت پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جانے چاہیے، لیکن یہ اماؤنٹ میراکولسلی چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر۔ آپ اب اندازہ لگائیں سپریم کورٹ کا فائنانسز سے کیا تعلق ہے، اور کیا یہ اماؤنٹ واقعی سپریم کورٹ میں جانی چاہیے تھی؟ ایک پل کے لیے آپ عمران خان صاحب کا جو ہے نام نکالیں، آپ یہاں پہ زرداری کا نام لگا لیں، آپ یہاں پہ نواز شریف کا نام لگا لیں، آپ یہاں پہ شہباز شریف کا نام لگا لیں اور کیس وہی رکھیں، اور آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ہے کہ مثال کے طور پہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، UK کے اندر ایک کیس ہوتا ہے اور ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ UK کی حکومت کو دیتے ہیں، اور UK کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو بیچتی ہے۔ اس وقت عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور عمران خان کو سپریم کورٹ نے فائن کیا ہوا ہے لیٹس سے 200 ملین پاؤنڈ کا۔ اب شہباز شریف کیا کرتے ہیں، وہ جو UK سے رقم آنی ہے وہ رقم ڈال دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر کلیئر کرنے کے لیے عمران خان کو۔ سن کے برا لگا نا، کیونکہ یہ شہباز شریف کا نام آ گیا یہاں پہ، لیکن یہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور یہ کیا تھا انہوں نے ملک ریاض کو بچانے کے لیے۔ اب یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا، یہ پیسہ آپ کا تھا۔ بہرحال اب سپریم کورٹ میں یہ پیسہ کیوں گیا، اس کی بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی آپ کو یاد ہوگا اسکینڈل، اور اس کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو فائن کیا ہوا تھا، اور یہ سارا پیسہ وہاں پہ چلا گیا ایز سیٹلمنٹ منی، اور جس کے بعد ملک ریاض صاحب نے حکومت کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ بھی ہو گئی۔ تو یہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، یا یہ کیس اتنا کمپلیکس نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے۔ جو پیسہ آپ کا تھا وہ ملک ریاض کے ٹائٹل کے ساتھ ان کے نام کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا، جو کہ سپریم کورٹ نے انہیں الگ سے فائن دیا ہوا تھا، اور یہ سیٹلمنٹ وہاں پہ ہوگی۔ اب اس کو سمجھنا اگر آپ مزید چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈیٹس کے ساتھ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی پورا ایک ٹائم لائن آف ایونٹس ہے، اور اگر ٹائم لائن آف ایونٹس میں اگر آپ نے نیوٹرل ہو کے سوچنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، نہ عمران خان ہے، نہ ملک ریاض ہے، نہ نواز شریف ہے، نہ شہباز شریف ہے، نہ آصف زرداری ہے، نہ اور کوئی ہے۔ پاکستان سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان ان شخصیات سے بہت بڑا ہے۔ دسمبر 2019 میں جو ہے UK کا جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے ملک ریاض سے جو ہے ان کے اکاؤنٹ سیز کر کے اور یہ فائن کیا۔ اب آ جائیں جنوری 2020 میں، PTI کی حکومت تھی اور انہوں نے ایک کانفیڈینشیل ایگریمنٹ کر لیا ملک ریاض صاحب کے ساتھ، اور اس کی کانفیڈینشیلٹی ایسی ہے کہ اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا۔ میرے خیال سے سب سے بڑا سوال بھی یہیں پہ ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی سچے تھے، آپ اتنے ہی صاف تھے، آپ اتنے ہی فرشتے تھے، تو آپ کو یہ جو کانفیڈینشیل ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو کانفیڈینشیل کرنے کی کیا بات تھی؟ امریکہ سے خط آئے تو وہ تو آپ نے بھری محفل میں جو ہے بڑے جلسے میں لہرا دیا،
लेकिन एग्रीमेंट जो आपने मलिक रियाज साहब के साथ किया, इसको आपने छुपा लिया। सवाल तो फिर बनता है, जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइन किया था मलिक रियाज को, और वो जो अमाउंट 190 मिलियन पाउंड यूके से आई थी, वो सारी सेटल हो गई मलिक रियाज साहब के नाम के अगेंस्ट, और उनके जो केस है वो हो गया शट। अब केस शट होने के बाद बात करते हैं मिड 2020 की। मिड 2020 में जो है मलिक रियाज साहब ने एस्टिमेटेड 460 कनाल की जो जमीन है जेलम के अंदर, उन्होंने तोहफे में दे दी अल कादिर ट्रस्ट के नाम के अगेंस्ट, जिसके ट्रस्टीज हैं इमरान खान और बुशरा बीबी। और जब ऑफ कोर्स फिर जब हुकूमत गिरी 2022 में इमरान खान साहब की, तो जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी करप्शन हुई है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक केस बना और इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, और जिस पे ये इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि करप्शन हुई, जिसके बाद इमरान खान साहब को और बुशरा बेगम साहब को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन इस केस को आप सिर्फ तब समझ सकते हैं जब आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये वीडियो सुने और इस वीडियो को समझें और इस केस को समझें। पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान इमरान खान से बड़ा है, पाकिस्तान नवाज शरीफ से बड़ा है, पाकिस्तान जरदारी से बड़ा है, पाकिस्तान मेरे से, आपसे, हर एक बंदे से बहुत बड़ा है, और हमें पाकिस्तानियत जो है उसको आगे लेके चलना चाहिए। इमरानियत या नवाजियत या शबाजियत या जरदारियत या कोई भी और यत नहीं करनी। हम सबको पाकिस्तानी बनना है, और पाकिस्तान सबसे पहले आता है, और हमें सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ये जो 190 मिलियन पाउंड थे, ये मलिक रियाज की रकम नहीं थी, ये पाकिस्तानी की रकम थी, ये पाकिस्तानियों की रकम थी, और ये रकम आप लोगों के ऊपर खर्च होनी चाहिए थी। और मलिक रियाज साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन सब जानते हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ जो एक अपना एक सेक्टर बनाए हैं, वो कैसे बनाए हैं। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक राइट, लेकिन टू रॉन्ग्स डेफिनेटली लीड टू अनदर रॉन्ग। और ये तब होगा कि अगर मैं और आप गलत को गलत नहीं कहेंगे और सच को सच नहीं कहेंगे, और हम अपनी चाहत या अपनी पसंद की वजह से पाकिस्तान और अपनी जो सच है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो एज अ पाकिस्तानी ये आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप सच का साथ दें और इस केस को समझें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो ये अल कादिर केस ट्रस्ट है वो एक कितना इम्पोर्टेंट केस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की रिस्पेक्ट शामिल है, क्योंकि इस पे पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है वो दाव पे है, पाकिस्तान की इज्जत दाव पे है, पाकिस्तान का वकार दाव पे है। कि बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की हुकूमत को दिए पाकिस्तान की आवाम पे खर्च करने के लिए, कि वो आपके पैसे थे, और वो पैसा इमरान खान साहब ने उठा के मलिक रियाज साहब को दे दिया और उनके साथ सेटलमेंट कर ली। अब ये तो गलत बात है।